کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو عام کھجور نہیں بلکہ جنت کی کھجور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عجوا کھجور کی، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کھجور فرمایا ہے۔ یہ کھجور دنیا میں کب اور کیسے آئی؟ کیا واقعی یہ جادو اور زہر کے اثر سے بچاتی ہے؟ کیا یہ صرف روحانی فائدہ دیتی ہے یا سائنسی اعتبار سے بھی اس کی طاقت کا اعتراف کیا گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم عجوا کھجور کی پوری داستان سنیں گے، جنت سے زمین تک کا سفر۔ چلیں ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور دل کو جنت کی خوشبو سے مہکاتے ہیں۔ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عجوا کھجور کا تعارف سن لیجیے۔ عجوا کھجور مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی ایک خاص قسم کی کھجور ہے۔ یہ سیاہ رنگ کی یعنی کہ کالے رنگ کی، نرم اور درمیانے سائز کی ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ نہایت خوش ذائقہ مگر دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ بہت لذیذ ہوتی ہے۔ عجوا کھجور کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ صرف مدینہ منورہ کی مخصوص زمین میں اگتی ہے، یعنی یہ دنیا کے کسی اور علاقے میں اپنی اصل خصوصیات کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مدینہ کی کھجور اور جنت کی کھجور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور کی جو اہمیت دی ہے، عجوا کھجور کو جو اہمیت دی ہے، وہ کسی اور پھل کو نہیں دی۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر یہ کھجور زمین پر آئی کہاں سے۔ عجوا کھجور کی جنت سے زمین پر آمد۔ یہ روایت مختلف اسلامی کتابوں اور اہل علم کے بیانات میں ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کے کچھ درختوں کے بیج بھی زمین پر بھیجے تاکہ وہ زمین پر اکیلے اور بے بس نہ ہوں۔ انہی درختوں میں سے ایک درخت عجوا کھجور کا بھی تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان بیجوں کو مختلف زمینوں پر بویا اور جنت کے عجوا کھجور کا بیج یثرب، جو کہ آج مدینہ کہلاتا ہے، وہاں کی زمین پر بویا۔ یہی کھجور بعد میں نسل در نسل اگتی رہی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسی زمین میں یہ درخت پہلے سے موجود تھا۔ سوچئے، وہ کھجور جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور وہی کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھائی اور اس کے بارے میں فضیلتیں بیان فرمائی۔ تو سوچئے، کیا یہ معمولی بات ہو سکتی ہے؟ عجوا کھجور کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک بار سخت بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجوا کھجور جنت کی کھجور ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں خلوص دل سے کھا لے تو اسے اس دن نہ زہر نقصان دے گا اور نہ جادو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی کہ یعنی کہ جس کا حدیث کا ترجمہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث نہ صرف روحانی تحفظ کا راز ہے بلکہ طب نبوی کا خزانہ بھی ہے۔ آئیے اب آگے جانتے ہیں کہ عجوا کھجور کے روحانی فائدے کیا ہیں۔ عجوا کھجور کو صدیوں سے روحانی شفا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے فوائد میں شامل ہیں: جادو کے اثرات کو یہ ختم کرتی ہے، نظر بد سے بچاتی ہے، دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کا علاج ہے، شیطانی وسوسوں سے نجات دلاتی ہے، بچوں پر دم کے لیے مفید ہے، اذیت ناک خوابوں کا علاج ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر جادو یا سحر کا شبہ ہو تو اسے مسلسل 7 دن تک 7 عجوا کھجوریں خالی پیٹ کھلائی جائیں اور دم کے ساتھ پانی بھی دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ یہ سب کچھ حدیث کے سچے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ اب آگے جانتے ہیں سائنسی تحقیق عجوا کھجور کو لے کر کے کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عجوا کھجور پر دنیا بھر میں سائنسی تحقیقات بھی ہو چکی ہیں۔ کنگ سعود یونیورسٹی سعودی عرب نے عجوا پر تجربات کیے اور ثابت کیا کہ یہ کھجور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کینسر کے خلاف دفاع کرتے ہیں۔ یہ جسم سے زہریلی مواد کو باہر نکالتی ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، فائبر اور قدرتی شکر موجود ہے۔ یہی نہیں، کچھ مغربی تحقیقات اداروں نے اسے نیچرل انرجی بوسٹر بھی قرار دیا ہے، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی، آج سائنس اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ عجوا کھجور کا آخر استعمال کس طریقے سے کیا جائے۔ عجوا کھجور کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عجوا کھجور کو کیسے استعمال کیا جائے۔ ہر روز صبح خالی پیٹ 7 عجوا کھجوریں کھائیں۔ ہر روز صبح خالی پیٹ 7 عجوا کھجوریں کھائیں۔ اگر مکمل نہ کھا سکیں تو 3 یا 5 کھجوریں بھی مفید ہیں۔ بچوں کو 1 یا 2 کھجوریں دینا مفید ہے۔ دم کے پانی یا زعفران کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دل، خون، دماغ اور نظر کے مریض اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ یہ سنت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔
آئیے اب آگے جانتے ہیں کہ آخر اجوا کھجور کی پہچان کیا ہے، ہم نقلی اجوا کھجور سے کیسے بچیں۔ بدقسمتی سے آج کل مارکیٹ میں نقلی اجوا کھجور بھی عام ہو چکی ہے۔ اصلی اجوا کھجور کی پہچان یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ لیکن چمکدار نہیں ہوتی، درمیانہ سائز، مہکدار، بیج قدرے چھوٹا ہوتا ہے، صرف مدینے سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ اجوا خریدنا چاہتے ہیں تو صرف سعودی عرب، مدینہ منورہ کی معروف کمپنیوں یا حج عمرہ سے آنے والوں سے ہی لیں۔ جعلی اجوا کھجور فائدے کے بجائے نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اب اجوا کھجور کو لے کر سوالات اور کچھ تجربات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اجوا کھجور شوگر کے مریض کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، لیکن مقدار محدود رکھیں، یعنی کہ تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا خواتین حاملہ ہوں تو اس کھجور کو کھا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ زبردست توانائی دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، تو حاملہ خواتین اس کا ضرور اس کو کھائیں۔ تیسرا سوال کیا صرف اجوا ہی جادو سے بچاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اجوا سنت ہے، اثر رکھتی ہے، لیکن مکمل حفاظت اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا اجوا روزانہ کھانی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ سنت عمل ہے اور جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب تجربات کیا ہیں اس کو لے کر کے؟ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اجوا کھانے سے ان کا دل مضبوط ہوا، نیند بہتر ہوئی اور بچوں کو بھی سکون ملا اور وسوسے اور خوف بھی ختم ہوئے۔ تو دوستو، اجوا کھجور صرف ایک پھل نہیں ہے، یہ جنت سے آنے والی خوشبو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ خزانہ ہے، روحانی ڈھال ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو ایمان افروز لگی ہو تو براہ کرم لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ اجوا کھجور جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔